پاکستان کا مطلب کیا؟ اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب گئی تب بھی اس جگہ پر اسلام کی نبض چلے گی۔ کہ جسم ہے ایک ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ آپ تمام میرے بھائی ہیں تو میرا ساتھ دیجیے اس چیز میں۔ میرا ٹاپک جو ہے وہ چنا گیا ہے کہ شبان المسلمین کیا، کیوں اور کیسے۔ اس کی تاریخ، اس کی جغرافیہ اور اس کے ایک ہسٹری جو ہے وہ آپ کے سامنے لاسٹ 2 ڈیز سے خالد صاحب نے بھی بیان فرمایا، جغرافیہ طور پہ کیوان بھائی نے بھی بیان فرمایا۔ جو مقصد ہے وہ وہی عظیم مقصد ہے جس کو میں آج صرف آپ کے سامنے ریپیٹ کر کے وہ ڈاٹس ملا رہا ہوں تاکہ ریکیپ کر سکیں ہم تمام بھائی اس عزم کو جس عزم کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا ہے کہ ہم اس منصب پہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر انسان ہے تو انسان کو اس کے رب کا منصب پورا کرنا پڑے گا، اور رب کا منصب جو دیا گیا ہے وہ اقامت دین کی سربلندی ہے۔ اس اقامت دین کی سربلندی کے اندر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہدایت بھی ہم کو رب نے ہی دی، اور ہمیشہ سے دی، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دیتا رہا۔ اگر تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر خاتمہ بالخیر کر دیا گیا اس کا، لیکن مجددین کے ذریعے ہر دور میں ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت اس ہدایت کو جو کہ مکمل تھی، جامع تھی اور جامع ہے، اور اس ہدایت کے بغیر عمل نہیں کیا جا سکتا، اس کے ذریعے مجددین کے ذریعے وہ سلسلہ جاری رکھا۔ چاہے وہ دور اکبر کا دور ہو، چاہے وہ دور خلافت راشدہ کا دور ہو، اور چاہے وہ دور ختم ہوتی ہوئی خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب ملکوں کے کانسیپٹ میں پاکستان جو ہے وہ بن رہا ہے، تو اس وقت کا دور ہو تو بھی مجددین پیدا ہوتے رہے۔ وہ مجددین ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح اور آپ کی طرح بارش ہوں، یا اسی طرح کے جناب شلوار قمیص پہنتے ہوں اور پینچے اوپر چڑھا کر کے اور ٹوپی لگا کر کے جاتے ہوں۔ وہ مجددین علامہ اقبال کی نظر میں بھی آپ کو نظر آئے، ان کا وہ ویژن جو اس زمانے میں دیا گیا وہ آج وہ ویژن ختم نہیں کر سکتے۔ دنیا شاید ختم ہو جائے لیکن وہ جو انہوں نے لوگوں کے اندر جذبہ اور جوش جگایا وہ آج تک کے قائم و دائم ہے۔ میں اپنے اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ دیکھیے ہر دور کے اندر جب مجددین میں حضرت مجدد الفسانی جو ہے وہ اس دور کے بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جو ہے وہ ہار نہیں مانی، اور اسی طریقے سے وہی لیگیسی کو آگے چلاتے ہوئے جب پاکستان بننے کی بات آتی ہے اور خلافت کا خاتمہ ہوتا ہے تو علامہ اقبال جیسے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے اس کانسیپٹ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس شیطانی یا پرورٹڈ نظام کے اس قد و خال کو دیکھ چکے ہیں، یعنی اس بڑھتی ہوئی آگ کو دیکھ چکے ہیں جو کہ مختلف ڈائمنشنز میں ہمارے اور آپ کے گرد گھیرا بنا رہی تھی، لیکن وہ صرف اپنی ذات سے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر ایک آگ لگی ہوئی ہے وہ ایک چھوٹے سے کونے میں لگی ہوئی ہے تو میں اس کو ذاتی طور پہ خود سے بجھا سکتا ہوں، لیکن اگر وہ آگ پھیل چکی ہے اور ہر طرف سے حملہ آور ہے مجھ پر تو مجھے ہر سیگمنٹ میں اس کے اوپر لڑنا پڑے گا۔ مجھے ہو سکتا ہے کہ میں ایک سائڈ پہ جاؤں تو میں اپنے بھائی کو کسی کو دوسری سائڈ پہ بھیجوں گا، تیسری سائڈ سے آگ بھڑک رہی ہوگی تو اس کو بھی میں روکنے کی کوشش کروں گا، پھر روکتے ہوئے میں اس کو آگے جو ہے وہ بجھانے کے لیے آگے بڑھوں گا، اور اسی طریقے سے کہ سارے کے سارے اس مومنٹم کے ساتھ آئیں گے تو آگ بجھے گی، ورنہ آگ پہ قابو نہیں پایا جا سکتا۔ اور وہی آگ ازل سے لگی ہوئی ہے جو شیطان نے بھڑکائی ہوئی ہے، کبھی کسی طریقے سے آتا ہے، کبھی کسی طریقے سے آتا ہے۔ جب ارتقائی عمل میں انسان اس نہج پہ پہنچ گیا جہاں اس نے سوچا کہ یہ کلیکٹیو بیسس کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے اس سے بچ سکوں، تو انسان نے جب جماعت سازی کا دور شروع ہوا ہے، یعنی پاکستان بننے کے وقت آپ دیکھیے علامہ اقبال نے قائد اعظم جیسے کو بھی ان کی سکلز کو یوز کیا اور اس جسے کہتے ہیں قانونی میدان میں لڑ کر کے پاکستان کے تصور کو نقشے کے اوپر انگریزوں کی زبان میں جواب دلوایا۔
ورنہ قائد اعظم کیا تھے؟ ان کو تو اس فکر کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا. لیکن جو علامہ اقبال نے ان کے اندر انجیکشن جو روح پھونکی تھی, اس نے ان کو لڑنے کا طریقہ بتایا کہ سوڈ انہی کی تھی, تلوار انہی کی, ان کے خلاف استعمال کرنا. آج جس ایج میں ہم پہنچے ہوئے ہیں, تو اسی طریقے سے آپ دیکھیے جب پاکستان بن گیا تو وہی علامہ اقبال تھے کہ مولانا مودودی کو بھی وہی لے کر آئے پاکستان. اسی طریقے سے مولانا مودودی نے جب پاکستان بن گیا تو ایک باغ ڈور ڈالی, شاید یہ سمجھا کہ پاکستان کی تمام پاپولیشن اس بات کو تیار ہے کہ پاکستان بن گیا ہے, تو اب یہ لوگ بالکل اسی طریقے سے جیسے آج جو ہے وہ ہم کسی سلوگن کے آگے جمع ہو گئے کہ ریاست مدینہ بنانے کے لیے کھڑے ہو گئے, تو اسی طریقے سے پاکستان بھی بن گیا, تو اس کام تمام ہو گیا. اب سارے کے سارے اسی طریقے سے اسلام کے تمام اقدار کو بھی پورا کریں گے. لیکن انہوں نے جماعت اسلامی کی باغ ڈور شاید اسی سینس میں ڈالی, لوگوں کی تربیت نہیں تھی, لوگ اس بات پہ تیار نہیں تھے اس انداز میں جس انداز میں ہونا چاہیے تھا ایک اسلامی مملکت کے قیام کے طور پہ. لیکن ایسا نہیں تھا کہ اگر مودودی صاحب نے کوئی باغ ڈور ڈالی تو انہوں نے وہ جو روح پھونکی ہوئی تھی, وہ روح جو علامہ اقبال کی پھونکی گئی روح آگے چل رہی ہے. ڈاکٹر اسرار احمد ان کے ساتھ جڑے ہیں اور ان کا فیض بھی حاصل کیا, بہت سے فیض انہوں نے حاصل کیے. لیکن وہ شخص کیا عمر ہے اس کی, وہی وہ نوجوان ہے جو اس وقت بالکل جوبن پر ہے, 200 صفحے کا اپنا مقدمہ لڑتے ہیں مولانا مودودی جیسے جید عالم کے سامنے, اور اس کے بعد ان اعتراضات کے ساتھ ان کو سلام کہہ کے ہٹ جاتے ہیں پیچھے کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم کسی مغربی تہذیب یا پرورٹڈ نظام کا, اس پرورٹڈ نظام کا پارٹ بن کے کہ جس کے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ کوئی اور تو ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ ہو, اس کے اسٹیک ہولڈرز میں جو ہے وہ آپ کے پولیٹیکل لیڈرز ہوں, اس کے اسٹیک ہولڈرز میں آگے جا کر کے بیوروکریسی ہو, اس کے اسٹیک ہولڈرز میں اور جو ہے جناب فیوڈلسٹ ہو سکتے ہیں, لیکن پبلک نہیں ہو سکتی. اور ایک آپریٹر, یعنی اگر میرے جیسا بھی آپریٹر کسی ایسی مشین کا جو کہ ناکارہ مشین ہو, اس سے پروڈکٹ ہی ناکارہ نکلتی ہو جس کو کہ 70 سال میں ایکسپیرینس کیا جا چکا ہے اور دیکھا جا چکا ہے, اس مشین کو چلانے کے لیے میں آؤں گا, میں کہوں یہ مشین میں چلاؤں گا اور آج اسلامی طرز پہ چلا کر دکھاؤں گا آپ کو, یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آپریٹر اس مشین کے میکینزم کو چینج کر دے؟ وہ تو کر ہی نہیں سکتا, ایفیشینٹلی چلا سکتا ہے. ہاں اگر تو اس مشین کے میکینزم کو چینج کرنا ہے تو مشین کا پارٹ بنے بغیر باہر بیٹھ کر پہلے اس کے خد و خال کو دیکھا جائے کہ کہاں فلا ہے, کس پارٹ کو مجھے تبدیل کرنا ہے, کس جگہ پہ کس ڈائمنشن میں اس مشین کو چلانا ہوگا تاکہ یہ سرو کر سکے اور اس ڈائمنشن میں چل سکے جو کہ اللہ رب العزت نے ہم سے مطلوب کیا ہے. لیکن یہ لوگ کون تھے؟ علامہ اقبال کون تھے؟ مولانا مودودی کون تھے؟ ڈاکٹر اسرار احمد کون تھے؟ کیوں تھے؟ کیوں اٹھ گئے؟ کیوں اپنی ساری زندگی وقف کر دی؟ کیوں لگا دیا؟ کیا ضرورت تھی؟ ڈاکٹر صاحب MBBS ڈاکٹر تھے, اپنی پریکٹس کرتے رہتے. علامہ اقبال ایڈوکیٹ تھے, بہت اچھے بیرسٹر تھے, یعنی قائد اعظم کے ساتھ انہوں نے بیرسٹرشپ کی تھی. تو کس جیت کس لیول کے بیرسٹر تھے وہ؟ جاتے سائڈ لائن ہو کر کے اپنا کرتے رہتے, نہیں کرتے تو کچھ نہ کچھ تو شاعری کرتے رہتے تو بھی شاید مل جاتا, گھر کا کھانا تو چلتا ہی رہتا. لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا, شاید یہ وہ لوگ تھے جن کا احساس کا لیول جو ہے وہ اتنا زیادہ تھا کہ جو کہ ہے نا کہ علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا ہے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. یہ کس بات پر ہے؟ یہ وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کہ جو ٹھنڈی ہوائیں اس جگہ سے آئی تھیں. تو وہ لوگ کون تھے کہ جنہوں نے یہ احساس کیا کہ اگر یہ معاشرے میں کام نہیں ہو رہا, کوئی نہیں کر رہا, تو میرا فرض تو مجھ پر سے ہٹ نہیں سکتا. کیا میں اپنی قبر میں جا کر کے یہ جواب دوں گا کہ فلاں شخص نہیں کر رہا تھا, میں اس لیے نہیں کر رہا تھا؟ کیا فلاں شخص نہیں کر رہا تھا تو میرا کام مجھ پر سے ہٹا دیا جائے گا؟ نہیں. جو کہتے ہیں نا کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی مشکل ہے,
اس شعر کو اگر آپ مائکرو لیول سے دیکھیں نا تو مائکرو سے لے کر میکرو لیول تک اس کی بڑی ودیت ہے. اس میں ایک بہت بڑا گہرا سمندر ہے. جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو اس کا بھی رتبہ پھر لا الہ والا ہو گیا نا. پھر اپنے عمل سے ایسے کیسے ثابت کر سکتا ہے وہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ مان رہا ہے؟ پھر وہ یہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ میں قانون جو ہے وہ انگریز کا مانوں گا, میں سیاست جو ہے وہ فلاں کی مانوں گا, میں اپنے جو ہے جائیدادیں اس طرح سے بناؤں گا, جھوٹ بھی بولوں گا, اور جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی و بد تہذیبی بھی کروں گا؟ یہ کیسا, یہ تو منافقت والی روش ہو گئی میری. اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جب انہوں نے سوچا کہ آج ہم میں اللہ نے وہ استطاعت دی ہے کہ اگر دنیا میں یہ کام کوئی نہیں کر رہا تو یہ میرا فرض ہے کہ میں اس کام پہ کھڑا ہوں, اور وہ کر سکتے تھے, کیا اللہ نے ان کو نصرت نہیں عطا کی؟ میرا خیال ہے کہ آج اگر ہم ان کو ان کے کتنے عرصے بعد بھی ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ ان کی نصرت ہی ہے اللہ کی جو ان کے ساتھ تھی. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی تھی, وہ جوش دیا تھا, وہ چیزیں دی تھیں جو کہ ایک تحریک کو چلانے کے لیے مطلوب ہوتی ہیں, انہوں نے کر کے دکھایا. لیکن وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو سامنے شعر پڑھا کہ جن کے رتبے سوا ان کی مشکل ہے, تو یہ رتبہ جہاں ایک مسلمان کا کلمہ پڑھنے سے شروع ہوتا ہے تو والدین کا ان کے بچوں کے لیے بھی ہوتا ہے, اور پھر جو گھر کا سربراہ اس کا رتبہ اتنا ہی بڑا ہو گیا نا, تو جو علاقے کا سربراہ اس کا اتنا ہی بڑا رتبہ ہو گیا نا, جو علم میں بڑا اس کا بھی تو اتنا ہی بڑا رتبہ ہو گیا نا. پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی کارنر پر بیٹھ کر خاموشی سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ آگ آ رہی, چلو مجھے تو نہیں لگ رہی نا, میں تو اپنا دامن اپنا چلو بچا کے نکل جاؤں گا. تو یہ میری کیسی محبت ہے اپنے بچوں سے, اپنی بہنوں سے, اپنی ماؤں سے, اپنی بیٹیوں سے, اپنے بھائیوں سے, اپنے دوستوں سے, یہ کیسی محبت ہے بھائی کہ میں تو نکل جاؤں گا اس آگ سے بچ کے, وہ اس آگ کا شکار ہوں گے تو کون روکے گا؟ اور کیسے روکا جائے گا؟ روکنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ وہ سوچ, وہ احساس تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ ہمیشہ آگے بڑھتے رہے, اور انہوں نے خود اپنی ذات سے بڑھ کر کے کام کر کے دکھایا. جس ذمہ داری کو لیا اس کو احساس ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا, اس پہ ڈٹے. یہ نہیں ہوا کہ پیچھے ہٹ گئے, نہیں جی فلاں بندہ جو ہے نا مجھے دھوکہ دے رہا ہے تو میں تو ہٹ جاؤں. قبر میں تو پھر رتبے ہے سوا ان کی مشکل ہے نا. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قبر میں جائیں گے تو ان سے سوال نہیں ہوگا؟ تو کم از کم انہوں نے اپنا حق ادا کیا. آج بھی آپ ان کو یاد کرتے ہیں, تو یاد کرنے کے بعد ہم ان کے ٹریٹس کیوں نہیں لیتے, ان کے وہ ایٹریبیوٹس ان سے کیوں نہیں سیکھتے؟ کیا آج آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے؟ کیا آج میرا دین قائم ہو گیا ہے؟ کیا یہ ہمارے بچوں کے اندر سرائیت نہیں کر رہی ہے؟ اب آپ سوچیں, وہ دور تھا نان ملینین ایج کا, جہاں پہ آپ کے پاس شاید موبائل فون تو درکنار, لینڈ لائن بھی شاید محلے میں ایک ہوتی ہوگی ٹیلی فون کی, ٹھیک ہے, ٹرنک کال بھی بک کرانے کے لیے بہت کام کرنا پڑتا تھا, لائنیں کھڑی کرنی پڑتی تھیں. آج ہم نے جس ایج میں ہے, جس ایرا میں ہے, تو ہم یہ سوچے کہ وہ آگ ہمارے گھر کے اندر ہمارا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا, اس کے ہاتھ میں ہے وہ کوئلہ ہم نے دیا ہوا جلتا ہوا, جس کو کہ وہ ٹیپ کی صورت میں کھیل رہا ہے. یہ ہے ملینیل ایج, اور اس ملینیل ایج سے وہ اس ورچوئل دنیا کے ساتھ اٹیچڈ ہے. علامہ اقبال نے اس شاعری کے انداز میں لوگوں کے اندر وہ جوش و ولولہ اور وہ بات, قرآن کی وہ بات ان کے اندر پہنچائی جو ان کے اپنے الفاظ میں وہ سمجھ سکتے تھے. لیکن آج مجھے بتائیے کہ دین کے اندر جتنی بھی جماعتیں کام کر رہی ہیں اسلامی اقدار کے اوپر, کیا کوئی بھی ایسی جماعت ہے جو یہ دعویٰ کر سکتی ہو کہ وہ دین کا پورا حق ادا کرنے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے؟ کیونکہ ان افراد نے بھی جب جماعت بنائی, اگر ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی جماعت بنائی تو کتنے عرصے کے بعد, جب یہ جماعت اسلامی سے ہٹ گئے تو اس کے بھی کتنے عرصے کے, کئی عرصے کے بعد انہوں نے جماعت بنائی, اور یہ شاید انتظار کر رہے تھے کہ شاید ان سے زیادہ سینئر افراد جو ہیں وہ شاید اس میں آگے بڑھ جائیں تو یہ ان کو جوائن کر لیں. لیکن جب کوئی نہیں کھڑا ہوا تو اس ذمہ داری کے احساس نے خود سے ان کو اس پہ کھڑا ہونے کے لیے منصب پہ مجبور کیا, اور وہ کھڑے بھی ہوئے. لیکن وہ جو ذات کی پختگی ہے, اس شخصیت کی پختگی نے جس نظریے کے ساتھ, جس
تھاٹ کے ساتھ اپنی جماعت سازی کو کھڑا کیا، وہاں پہ جس روز اس کی ایج کے اندر جو ہے وہ ڈاؤن فال آنا شروع ہوتا ہے، یا اس کی وہ اس کمزوری کی وجہ سے اس منصب سے یا اس باغ ڈور سے ہٹ جاتا ہے، تو آپ دیکھیے تو جو آنے والے جہاں پہ ٹرانزیشن فیز ہے، اس ٹرانزیشن فیز میں وہ سوچ 100% ٹرانسفر نہیں ہوئی جس کی بیسس کے اوپر وہ جماعتیں بنائی گئیں. ٹھیک ہے، جب ایسا ہوا تو پھر جو ان کے بعد والے سکسیسرز تھے، سکسیسرز نے ان جماعتوں کو اس نظریے کے مطابق نہیں چلایا، نہیں بڑھایا آگے، اور وہ فرض منصبی جس کی وجہ سے آپ اور ہم جیسے لوگ بھی ان کے ساتھ جڑے تھے تو وہ کیوں نہیں چل سکے آگے. اس کی وجہ یہی ہے. میں جماعت کا نام نہیں لیتا، لیکن چلے آج اگر ہم کہتے ہیں جماعت اسلامی ہے تو دین کا مکمل کام تو وہ بھی نہیں کر رہی نا. جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ ایک سسٹم کا، پرورٹڈ سسٹم کا پارٹ بن کے کیسے آپ میکینزم کو چینج کریں گے، یہ تو بتائیں. کیونکہ آپ اس میں جائیں گے تو انہی کے بنے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ ہی چلیں گے، اور ریگولیشنز کے اندر آپ اس کا میکینزم چینج نہیں کر سکتے. لیکن جو شخصیتی جماعت ہوتی ہے آج کے دور میں، ہم اس کو مینجمنٹ ٹیکنیک میں کہتے ہیں سینٹرلائزڈ سارٹ آف مینجمنٹ. سینٹرلائز مینجمنٹ سسٹم کے اندر ساری چیزیں سنگل ہینڈڈ جو ہے وہ مرکوز ہو جاتی ہیں. اس کے اندر چیکس اینڈ بیلنس جو ہوتا ہے وہ بہت کم رہ جاتا ہے، اور چونکہ شیطان تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہی ہوا ہے اور وہ اس کو اس کے کیلیبر کے مطابق کھیلتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اسماء گرامی سکھائے تھے، ان کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے کس لیول کے اوپر آ کے ان کو بہکایا ہوگا تو یہ سوچا جا سکتا ہے. تو جب سینٹرل سسٹم ہوتا ہے، سینٹرلائز سسٹم، اس میں چونکہ ایبسولوٹ کرپشن جو ہوتی ہے نا، وہ ایبسولوٹ اتھارٹی جو ہوتی ہے وہ ایبسولوٹ کرپشن کی طرف لے کے جاتی ہے. اور جب ایبسولوٹ کرپشن ہوئی تو ڈیفینیٹلی پھر ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے کسی بھی سینٹرلائز سارٹ آف مینجمنٹ کا یا آرگنائزیشن کا. جیسے ایک تو یہ ہے کہ جس شخص نے، ہم اسلامی جماعت کی بات کرتے ہیں تو جو اسلامی جماعتوں کی بات میں جو سینٹرلائز سسٹم کے اوپر کھڑی ہوئیں، چونکہ جس بندے نے اپنے نظریے سے بنائی تھی، اگر تو 30 سے 35 سال ڈاکٹر صاحب کہتے تھے نا کہ ایک اسلامی جماعت کی جو شخصیت اس پہ کھڑے ہونے والی جماعت ہے اس کی ایج تقریباً 30 سے 35 سال ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ شخصیت ایج بندے کی بڑھ رہی ہے اور اس کے جو کمزوریاں پیدا ہو رہی ہیں جسم میں، تو وہ ڈیفینیٹلی کسی اور کو ٹرانسفر کرے گا. وہ جو دوسرے کو ٹرانسفر کرے گا تو 100% میچ تو ہو نہیں سکتا اس سوچ کا جس فکر کے ساتھ انہوں نے کھڑا کیا تھا اس کو. پھر جو آنے والی قیادت ہوتی ہے وہ جزوی یا مکمل طور پر ان کی فکر سے انحراف کر جاتی ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ جو انقلابی رضاکارانہ جماعتیں بنتی ہیں ان میں جو ذمہ داران ہوتے ہیں وہ اس کو ذمہ داری نہیں سمجھتے بلکہ اپنا پرسنل اسٹیک یا اتھارٹی سمجھتے ہیں، جو کہ غلط ہے، لیکن اس کی وجہ سے بھی ڈاؤن فال آتا ہے. پھر جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ٹیک اوور کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، چونکہ جس شخصیت پرستی میں سینٹرلائز مینجمنٹ کے تھرو یہ آرگنائزیشن بنی تھی، وہ آرگنائزیشن جب کسی اور کے ہاتھ میں قیادت دی جاتی ہے تو وہ شخصیت اتنی جامع نہیں ہو سکتی. جیسے ڈاکٹر صاحب تھے، اب ڈاکٹر صاحب سے کسی اور کو ملتی ہے قیادت، تو وہ جو ڈاکٹر صاحب کی شخصیت تھی وہ کتنے جیسے کہتے ہیں مستحکم اور سالڈ آدمی تھے کہ مولانا مودودی کے سامنے 200 صفحات کا جو ہے وہ اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں اور مولانا مودودی کچھ نہیں کہہ سکتے اور کوئی جواب نہیں ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ مولانا مودودی کی سوچ کہاں تھی اور ڈاکٹر صاحب نے ان سے کہاں کچھ سیکھ کر کے، اور اس زمانے میں ایک نوجوان شخص جو ہے وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے. جب ڈاکٹر صاحب اپنی اس لیگیسی کو آگے قیادت کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو جو لینے والے اشخاص ہیں اس قیادت کو، وہ ان میں وہ سولیڈیرٹی نہیں ہے، وہ استحکام نہیں ہے، وہ کنسسٹنسی نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ جسے کہتے ہیں نا اساطیر الاولین کے طور پر نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا، بات یہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. اچھا، ڈاکٹر صاحب کے اندر بھی یہ سوچ خود سے تو ڈیولپ نہیں ہوئی تھی. ڈاکٹر صاحب نے بھی تو اپنے دور کے جو جید جسے کہتے ہیں مختلف جو علماء کرام تھے اور بڑے بڑے لوگ تھے، ان کو سمجھ کے، ان کو
دیکھ کے پرکھ کے ان سے اختلاف رکھتے ہوئے ان کے وہ ٹریٹس، وہ اقدار لیں جو کہ ان کے ایٹریبیوٹس تحریک کے لیے ضروری تھے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ علامہ اقبال سے بہت کچھ سیکھا۔ ڈاکٹر صاحب تو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں ان کا ایک روحانی بیٹا بھی ہوں۔ پھر ڈاکٹر محمد رفیع الدین، کون شخصیت ان کو نہیں جانتی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حمید الدین فراہی اور مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان سب سے مختلف اختلاف رکھتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا آخر میں مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب سے ڈاکٹر صاحب نے بہت کچھ سیکھا اور اپنی تنظیم بنائی۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تنظیم کے اقدار جب گرنا شروع ہوئے اور مولانا ڈاکٹر صاحب اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں آپ پورے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈاکٹر صاحب کے ایرا تک یہ سارے نان ملینیل ایج کے لوگ ہیں، نوجوانان بھی، اور جو اس کے تنظیم کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی نان ملینیل ایج کے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا یہ جو دور ہے ہمارا، اس میں ہم نان ملینیل ایج، لیکن وہ نوجوانان جو آج میرے سامنے بیٹھے ہیں یا گھروں میں بیٹھے ہیں یا کہیں پر ہیں، وہ تمام ملینیل ایج کے لوگ ہیں۔ ایک ذمہ داری جس سے ہم اور آپ بہت حد تک آج جان چھڑا رہے ہیں، جس کا ہمیں اقدار نہیں ہو رہا، اور وہ یہی ہے کہ ہم ان کو ورچوئل ان ریالٹی کی طرف خود سے دھکیل رہے ہیں اور اس آگ سے ان کو بچا بھی نہیں پا رہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہم کو ان کے لیے دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو بھی ٹائم نہیں دے رہے۔ چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ روتا ہے، جناب اس کو ٹی وی لگا کے، کارٹون لگا کر کے، ٹیب لگا کر کے دے دیا، جی گیم کھیلتا ہے بہت اچھا، لیکن ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ کل کو وہ لوگ، آپ نے اور ہم نے پاکستان کے اس نظریے کو سمجھا ہے، ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ یہ سسٹمز غلط چل رہے ہیں، وہ آنے والی پود، وہ آنے والے لوگ، جو نسلیں ہیں، وہ سمجھیں کہ ایسے ہی چلتا رہا ہے، ہمارے باپ دادا بھی تو اسی سسٹم کے ساتھ رہے تھے، انہوں نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تو ہوتی تھی نا، یہی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کہتے تھے نا، آپ یہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا نے تو کبھی اس پہ اعتراض نہیں، آپ تو بالکل نئی انوکھی اچنبھی بات لے کر آتے ہیں ہمارے سامنے۔ تو آج کیا ہم یہ بات اپنے لوگوں کو، یہ علمی وراثت کیا اپنے بچوں کو ٹرانسفر کر رہے ہیں؟ ہم نہیں کر رہے سر، معذرت کے ساتھ ہم نہیں کر رہے۔ ہم ان کو ٹائم نہیں دے سکتے۔ ہم 40 دن لگا سکتے ہیں، چلا لگا سکتے ہیں، 6 روزہ لگا سکتے ہیں، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے بچے کے اوپر ٹائم نہیں دے سکتے۔ قرآن سے دوری ان کا بہت بڑا جو ہے نا، وہ ہمارے اوپر ایک عذاب مسلط کر رہا ہے، جو ہم اس سے بالکل سوری ٹو سے ہم اس سے جان چھڑا رہے ہیں اپنی۔ اچھا، بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ سینٹرلائز سسٹم سے یہ جو دور ہے نا، یہ ڈی سینٹرلائز ماڈل کی طرف جا رہا ہے۔ اور وہ ڈی سینٹرلائز ماڈل کیا ہے کہ اگر شیطان ہمیں چکما دے رہا ہے تو تھوڑا سا چکما ہم بھی تو دے رہے ہیں، ہم تو انسان ہیں، اس سے اوپر ہے، تو تھوڑا سا چکما اگر ہم اس کے لیے، اس کام کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے دے، تو وہ ہم ڈی سینٹرلائز ماڈل کے تحت دے سکتے ہیں۔ اور وہ ڈی سینٹرلائز ماڈل کیا ہے؟ یہی وہ شبان المسلمین کے قیام کو عمل میں لے کر آتا ہے کہ ہم اس ادارے کو یا اس جماعت کو ایک اس ڈی سینٹرلائز ماڈل کے اندر لے کے چلیں، تاکہ یہ لیگیسی جو ہے وہ ایبسولوٹ اتھارٹی اور ایبسولوٹ کرپشن سے بالاتر ہو کر کے ایجز میں کام چلنا شروع ہو، وہ علم ہمارا ٹرانسفر بھی ہو۔ جیسے آج آپ بیٹھے ہیں، آپ گھروں پہ جائیں، اپنے دوستوں، بھائیوں، بچوں، ان سب کی سر گرومنگ ہونی ہے اور ان کو لے کر آنا ہے۔ پھر شبان المسلمین کا منصب نصب العین جو ہے وہ یہی ہے کہ اس جماعت کا نصب العین تو اقامت دین کی سربلندی ہے، لیکن فرد کا نصب العین جس کے اوپر اس کی پکڑ ہے وہ بھی اقامت دین کی سربلندی ہے۔ تو یہ جماعت فرد کو ایک پلیٹ فارم تو پرووائڈ کرتی ہے یونائٹ ہونے کا، یعنی میں یہ کہوں کہ آگ کو بجھانے کے لیے ہم سب ساتھ چلیں گے تو مومنٹم بنے گا، ہارمونی بنے گی، اور پھر ہم جو ہے اس آگ کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے انگاروں کے اوپر ٹھنڈ نظر آئے، لیکن اندر سلگ رہا ہوگا، اور پھر ہمارے جاتے ہی وہ آگ دوبارہ کھڑی ہو جائے گی۔ لیکن مجھے اس وقت کا خوف ہے کہ یہ جو نئے نوجوانان جو ملینیل ایج کے آ رہے ہیں، ان کو ان تمام باتوں کا نہیں پتہ۔ ان کو نہیں پتہ کہ جناب نظریہ پاکستان کیا تھا۔ اچھا، علامہ اقبال بہت اچھے شاعر تھے، بڑی شاعری کی انہوں نے، بڑی زبردست، آج بھی ہم سنتے ہیں، بڑے اچھے نغمے وغیرہ لکھے انہوں نے، تو یہ شاید وہ کرنا شروع کر دیں۔
کیونکہ وہ دیکھ رہے کہ کیپٹلزم تو میرا باپ بھی کیپٹلزم کے اندر اسی طریقے سے استعمال کرتا تھا. اس نے کبھی نہیں کہا کہ یہ بینکنگ سسٹم بھی غلط ہے, فلاں بھی غلط ہے, اور یہ ہمارے ملک کی جو اکابرین جو اس طریقے سے سیاست کو لے کے چل رہے ہیں, جس میں وہ مجلس شورا میں بتایا تھا نا علامہ اقبال نے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے یوں جمہوری لباس. تو یہ جمہوری لباس جو پہنایا ہے یہ پوری کنیکٹیوٹی کیپٹلزم کی بنتی ہے. اور اگر آپ دیکھیے تو آج آپ کو نظر بھی آتا ہے, جو کووڈ کے اندر دکھایا تو سب کو اس کے آشکار نظر آئے کہ یہی ہے, یہ ڈوریاں ہلاتے ہیں اور پورا کا پورا کیپٹلزم جو ہے وہ تھلے لگ جاتا ہے اور جام ہو جاتا ہے. بہرحال میں بات کر رہا تھا شبان المسلمین کی. تو شبان المسلمین یہ وہ جماعت ہے جو کہ ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہے, ڈی سینٹرلائز ماڈل کے اوپر اس کو ہم نے اسٹیبلش کیا ہے. وہ ڈی سینٹرلائز ماڈل کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو جو ہے وہ ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ ایک ہم نے اس کی سینٹرل باڈی رکھی ہے, زونل شورا ہے, اور ایک اس کی سینٹرل باڈی رکھی ہے. تو جو سینٹرل باڈی ہے اس کے ساتھ ایک ہے ایگزیکٹو باڈی. ایگزیکٹو باڈی یہ ہے کہ پورے کے پورے پاکستان کے مختلف حلقوں کے اندر ہم نے جو ہے وہ 7 زون بن سکتے ہیں, لیکن 5 زون میں کرنٹلی ہم نے اس کو بنایا ہے. اور 5 زون کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ہمارا جیسے کہتے ہیں نا سوری میرا گلا خراب ہے تو یہ 5 زون ہم نے بنائے, ابھی فی الوقت 5 زون سے چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہر زون کی اپنی زونل شورا ہے اور وہ اس کو ایڈمنسٹریٹولی استعمال کرے گی. ایکسکیوز می. تو جو ہم نے مرکزی شورا بنائی ہے ان کا کام یہ ہے کہ تمام ہماری جو فکری نظریات ہیں اور فکری بیسس پہ جس پہ ہم نے اس شبان کو بنایا ہے اس کو دیکھنا, اس کی روک تھام کرنا, اس کے اوپر مختلف شعبہ جات کو اس کے اندر میں ہم نے ترتیب دیا ہے. تو وہ شعبہ جات کیا ہیں, جیسے شعبہ نشر و اشاعت, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو آج ملینیل ایج کے لوگ ہیں یہ ان تک ہم اور آپ پہنچ سکتے ہیں اسی ڈائمنشن میں جس لینگویج میں ان تک چیزیں پہنچائی جائیں, تبلیغ کی جائے. آج لوگوں کے پاس ہمارے اور آپ کی طرح بیٹھ کر کے سننے کا ٹائم نہیں ہے بچے کے پاس, لیکن وہ ٹیب پہ یا یوٹیوب پہ, فیس بک پہ ان میں ایکسس کر رہا ہے اور وہاں پہ جا کر کے ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے. تو ہمارا ایک مرکزی شعبہ نشر و اشاعت ہے جس کی جو ہے وہ انڈر مرکزی شورا ہے. پھر سب سے اہم شعبہ جیسے شعبہ تربیت ہے, تو یہ شعبہ جاتی طور پہ جو ہے وہ شعبہ تربیت مرکز کے حوالے, اور تمام بنیادی اقدار اور نظریات جو ہوں گے وہ وہیں سے ڈائریکشنز ہم جو ہے وہ دیں گے زونز کو. تو مرکزی شعبہ شعبہ تربیت. پھر شعبہ قانون, اس کی مرکزی حیثیت بھی مرکزی شعبے کے طور پر لی گئی ہے, اور وہ وہیں سے تاکہ اس کی رجسٹریشن, اس کی پروسیسز, اس کی برانڈنگ, جو بھی ہے قانونی طور پر جو کچھ ہمیں دیکھنا ہے وہ تمام اس کے تحت ہوگی. پھر ایک ہے چیک اینڈ بیلنسز کے لیے مرکزی شعبے کی طرف سے انضباطی کمیٹی. یہ اکاؤنٹیبلٹی اتھارٹی ہے جسے آپ سمجھ لیجئے آڈٹ, سارٹ آف آڈٹ سمجھ لیجئے. تو یہ انضباطی کمیٹی ہے, یہ ہر ایک کا جو ہے وہ چیکس اینڈ بیلنسز ہر ایک کو کسی بھی فرد کے اوپر کیا جا سکتا ہے. پھر دستور کمیٹی ہے جو کہ دستور کو بنا رہی ہے, بنا چکی ہے بلکہ اب تو اس کے اوپر اس کو کنکلوژن موڈ پہ ہم لے کے جا رہے ہیں. پھر ایک ہے ہماری سینٹرل مالیاتی کمیٹی ہے, سینٹرل فائنانس کمیٹی, جو کہ تمام ایونٹ مینجمنٹ اور تمام چیزیں دیکھ رہی ہے کہ کیا کلیکشنز ہیں, کیسے کرنی ہے, اس کو مینج ہر زونز میں کیسے ہونا ہے. کلیکشنز کرنے کی جو مین اتھارٹی ہے وہ مرکز میں نہیں رکھی گئی, اسی بیسس کے اوپر کہ کل کو انسان کے دل میں کوئی گمان پیدا ہو کہ یہ ہوگا تو یہ ہمارے ہاتھ میں کنٹرول ہوگا تو ہم اس کو چلا سکیں گے, تو اس اتھارٹیز کو بھی ہم نے ڈی سینٹرلائز کیا ہے. پھر جو ہے الیکشن کمیشن جو کہ مرکزی طور پر ہوگا وہ بھی مرکزی شورا کے انڈر میں ہے. تو پھر یہ آپ سوچتے ہوں گے کہ مجلس ملتظمہ کیا کرے گی, منتظمہ کا کیا کام ہے پھر. تو مرکزی مجلس منتظمہ جو ہے اس کے انڈر میں ان کا شعبہ تقریبات ہے کہ جو ہر زونز کے اندر پورا ایونٹ کیلنڈر بنے اور اس کے حساب سے جو کام جو ہے وہ کیے جائیں یا ایونٹس ارینج کیے جائیں. پھر ان کا اپنا ہر زون کا شعبہ مالیات ہوگا کیونکہ زون کی کلیکشن بھی زون کرے گا اور زونز کی ڈسبرسمنٹ کی اتھارٹی بھی زونز کے ہاتھ میں ہی ہے, تو پھر وہ اپنے ہی ایونٹس بھی وہیں سے مینیج کر رہے ہوں گے.
اور چونکہ یہ مجلس منتظمہ کے اندر جتنے بھی زونز کے جو امیر ہیں وہ تمام ایک سینٹرل ایگزیکٹو باڈی کے اندر ہے، تو اگر کسی زون کے اندر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا بھی ہے فائنانسز کے لحاظ سے اور کسی مسئلے میں آتے ہیں تو وہ آپس میں کوارڈینیشن کے ساتھ اس کو وہیں ریزالو کریں گے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو مجلس انضباطی کمیٹی کو ریفر کر دیا جائے یا مرکز کو ریفر کر دیا تو وہ ریفر کرنے کی اتھارٹی ان کے پاس ہے۔ پھر آڈٹ اینڈ کمپلائنس کمیٹی ہے اور مختلف متفرق کمیٹیاں وہ اپنے زونز کے حساب سے بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا ہم نے جو ہے وہ ڈیسنٹرائز ماڈل کے طور پہ ہم نے اس کو شبان کو ترتیب دیا ہے، اور مزید ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے ہمارے رفقا کی ترتیب ہم نے یہ رکھی ہے کہ معاون ہے، رفیق ہیں اور رکن ہیں، تو وہی بالکل سلسلہ جیسے مختلف جماعتوں کے اندر اسلامی جماعتوں کے اندر ہوتا ہے، تو وہ ٹریڈز بھی ہم نے یہاں پہ لی ہیں۔ ذمہ داران کی جو ہے ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ مختلف معزولی اور اکاؤنٹیبلٹی بھی رکھی ہے، یعنی سمجھ لیں اتھارٹی کمز ود دا رسپانسبلٹی کے ساتھ آتی ہے نا، تو رسپانسبلٹی کے اندر اگر کہیں لیکنگ ہو تو ڈیفینیٹلی اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے۔ اگر کہیں لیکنگ ہوئی اور وہاں سے ہٹ گئے تو پھر وہ چھوٹا سا ڈیویشن جو ہے پوری جو ایک بڑی بھوچال پیدا کر سکتا ہے۔ تو کہہ رہے کہ اگر رکن کے بنیادی نظریات اور عقائد اصولوں سے کسی جزوی یا کلی طور پر اختلاف ہوگا تو پھر وہ اس کو اسیس کیا جائے گا، اور اس کے طور پر اس کی معزولی بھی ممکن ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو سسپینڈ کر کے اس کو اسیس کریں، اس کو ٹریننگ کر کے پھر دوبارہ اس کو بحال کیا جائے۔ رکن کے اہداف جو ہے وہ اس میں اس کی کتنی کنٹریبیوشن رہی ہے، کیا جدوجہد وہ کرتا ہے بھی یا صرف سائلنٹ جو ہے وہ ایک آتا ہے اٹینڈ کرتا چلا جاتا ہے، تو یہ ہم نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر رکن، ہر رفیق، ہر جو ہمارا معاون ہے وہ اس حد تک ایکٹیو ہو کہ اپنا کنٹریبیوشن دے۔ جیسے میں نے بتایا کہ شبان المسلمین پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم پہ ہم اور آپ سارے کھڑے ہیں۔ اس ٹائٹل سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ زرار صاحب رکن ہے یا زرار صاحب معاون ہے، مجھے اپنی قبر میں اس ٹائٹل کے ساتھ جواب نہیں دینا ہے، اس ذمہ داری کا جس کے لیے میں نے اس کو جوائن کیا۔ تو میں یہ توقع کرتا ہوں، اور بلکہ شبان المسلمین آپ سے یہ توقع کرتی ہے کہ آج اگر ہم کو یہ دین کا سبق سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اس ملک میں یا پاکستان میں موجودہ جتنی بھی اسلامی جماعتیں ہیں، اگر وہ اس اقامت دین کے لیے فرض ادا نہیں کر پا رہی، اور مجھے نظر بھی آتا ہے کہ میں آگے بھی چل کر کے اس کے اندر کوئی بہتری نہیں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد میں اپنی زندگی صرف اسی مقصد کے اندر کھپاؤں، تو کیا یہ ایسا نہیں کہ میں ان کو ان کے مقصد کی تکمیل کے لیے تو ایڈ کر رہا ہوں، لیکن میں خود سے اپنی ذات کے لیے اس سوال کا جواب میں نہیں لے پا رہا جو مجھے قبر میں دینا ہے۔ تو اقامت دین کے لیے میں وہ کام نہیں کر پاؤں گا۔ تو اس لیے اگر آپ کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ سمجھ میں آ جانی چاہیے، تو ہمارا حصہ بنے، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے ہر دور میں قرآن کا بھی حصہ بنایا کہ جہاں پہ جو ہے وہ طالوت اور جالوت کی لڑائی ہوتی ہے تو بہت قلیل رہ گئے تھے، لیکن جالوت کے سامنے بھی ان کو اللہ کی نصرت نے وہ ایکٹیویٹ ہوئی، اور پھر غزوہ بدر میں بھی آپ دیکھتے ہیں، تو وہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ اگر آج بھی میں صرف یہ سوچ رہا ہوں ساحل پہ کھڑے ہو کر کہ نہیں جی میں کل جوائن کر لوں گا، دیکھتے ہیں ابھی ان کی پروگریس تو دیکھیں۔ سر میری پروگریس پہ آپ جواب دہ نہیں ہیں، آپ کی پروگریس پہ میں جواب دہ نہیں ہوں۔ صرف کہنے کا مقصد یہی ہے کہ شبان المسلمین کیا ہے، کیوں ہے، اس کی وجہ میں نے آپ کو بیان فرما دی، اور کیسے ہے اور کیسے چلے گی یہ آپ پہ میں چھوڑتا ہوں کہ کیا آج آپ اپنے آنے والی نسلوں کو اپنی وہ میراث، وہ ریاست اور وہ تمام ترکہ جو علم کا آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے کیا ٹرانسفر کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو سر سوری ٹو سے آپ کو جوائن کرنا چاہیے، اور اس سوال کا جواب تو پھر پکڑ بنتی ہے نا ہماری اور آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔